قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون بول رہا ہے، سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو، کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے، میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا۔ تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے، میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت انہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں
تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی. چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا. اپنے والدین کی عزت کرو. یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں. اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو. میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا. ہو گیا ٹائم؟ اچھا. اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی. یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا رہا. کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر. دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہہ رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو. وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ ایسے کانپنے لگے. میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. فرمائیے آپ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ رونے لگے. آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے. عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. پیچھے تہجد ہے؟ نہیں. جہاد ہے؟ نہیں. علم ہے؟ نہیں. نماز ہے؟ نہیں. روزہ ہے؟ نہیں. زکوٰۃ ہے؟ نہیں. خیرات ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. یہ باپ کا مقام ہے. پھر آپ نے 11 شادیاں کی. کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت
الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہا میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان ترید کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو ہمارا لباس ہے۔ اللہ بیوی سے کہتا ہے تیرا لباس ہے۔ آج تک 11 گھروں کو کس طرح آباد ہو گیا، کس محبت سے کیا، یہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور کس طرح زبان پر چڑھائے۔ یہ حسن و سلوک، یہ محبت، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی۔ آپ نے صحابہ سے کہا چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ تو صرف اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے نسل تیار ہو، بیلنس زندگی گزارو۔ میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا، بیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچوں کو ٹائم دے، نصیحت کی بات نہیں کر رہا، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر میں بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں، اتنے بڑے ہستی، کتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکالتے، اور ان کو لے کر عمریں دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے ہمارا ایک خاص سجدے میں برجما اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلے تک میں تھا، دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی قبر پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے، تم کہتے ہو بچے ہم سے کرتے ہیں، نکل بھی ٹائم نہ لگا، ماں تھانے دار نہ بنو، باپ۔ تو انہوں نے ایسے حال
بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. کہا رو نہیں, تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے. 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. پھر آپ نے علی کو بلایا. پھر حسن حسین سنی آپ نے ان کو یوں بلایا. آپ کے میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی میں میرے رب نے کہا آنا چاہے تو لے آنا, رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں تم سے میری جان کھا لوں میرے باپ اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو اپنا جگر بتا گیا. ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں. کرو حضرت عائشہ کے گھر کی بات, کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک دم آپ آگے ہوئے وہ جو چارپائی لکڑی ہوتی ہے اپنے پیڑ کو یوں رکھا ایسے
تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو. وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ. وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو. تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے. ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح. کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھتے, ہماری محبت نہیں دیکھتے, ہماری خدمت نہیں دیکھتے. کتنے چکر لگائے جا کے صرف ایک سفائی دے دو تو سونے کا سارا دن کرنے کے کام کینیڈین پاسپورٹ ہے اور پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ. یہاں اپنا سب کچھ وہاں کاروبار کرو, یہاں کاروبار کرو. ادھر زکات نہ دو, ادھر زکات دو. یہاں پہ بہت زکات کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے. یہاں اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا, ایک دن آپ مریں گے, ایک دن کائنات ایک دن مرے گی. کیا جنون ہوگا, ایسا ہی سورج نکلے جسے آج نکلا. اب تو آگے جا چکا ہے, اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے, اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل ہوگی. دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چنا ہے. سوئے ہوئے کتے دنیا انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں, اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے, گاڑی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے, منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے. مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں, 10 بجے اٹھیں گے, پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے. اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے, کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے, کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے, کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے. کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے, اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے, اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے, کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں. 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی دفتروں کی تیاری ہے. حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹ مالدار وہ اپنے کاروباروں میں حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اور ماں اپنے بچے کو یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہیے. یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہے. وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. قرآن کس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے، میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا، ایک آواز آئے گی. میرے نبی کو قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ دے رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 لیٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے. پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے. زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی. آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کو بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گیا، نیچے آگے نہیں گیا. ہاتھ کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا. موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساتھ خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین پر ترائی ہے، آسمان کب کھپایا ہے، اور درس کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب ہے اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب رکھتی ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں. ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا
وہ بھاگی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دھماکہ، سارے حسن و جمال غازی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں غازی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے دھرتیوں کے چلنے والے پہیے جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان شیطان کی آزمائش، جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، تو زمین میں غوطہ لگائے، وہ دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، اور جب وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم وقت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ اللہ کا عرش سے بارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت وقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب لوگ بچو، زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ اللہ کی آنکھ جن کو سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اس اللہ کے سے مقابلہ کر رہے ہو، میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارت سے زیادہ تیری کروں، تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں، تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں، تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں، تو صحیح طور یا غلط طور میں دیکھ رہا ہوں، تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو موت کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ایک جبریل میکائیل تو نہ مارے، ان کو بچا لے باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت وقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے، اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، اللہ پوچھے گا کون باقی؟ 4 فرشتے عرش کے 2 ہم، تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے، تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی کو خود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ یا اللہ تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تم سارے مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے شروع کر دینا تھا، چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ، میرے دین میں شدت نہیں،
حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا۔ کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھلکے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بیٹھنے میں تکلیف ہے، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سننا ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سننا ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ ایسا ہی سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لبے ہوں میری باری لگ جائے، سارے مارن والوں میں پتہ لگ جائے گا تو وہ کہے گا، اللہ کہے گا کون تو کہے گا یا اللہ اللہ کہے گا موت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدق الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواصل الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البليغ الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل كائنات أكيلا أحد صمد شهنشاه الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من كان لي شريكا فليأته، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، ہوگا تو آئے۔ پھر اللہ کہے گا من كان لي شريكا فليأته، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من كان لي شريكا فليأته، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا تو کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت الدنیا ولم تکن شیئا
उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मैंने लगाई और मैं दिखाऊंगा। मेरे बच्चों बच्चियों, उस दिन के लिए तैयारी करो जब कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, जब माँ कहेगी मैंने तुम्हें जाना नहीं, बाप कहेगा तू मेरा कुछ लगता नहीं, बीवी कहेगी तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, खामिंद कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, भाई कहेंगे तू मेरा कुछ लगता नहीं, दोस्त कहेंगे हम तो कभी दुनिया में मिले ना थे। हर आदमी उस दिन अपने हाल में धुन होगा कि आज नाकामी ये नहीं है कि तुम्हें आयु की डिग्री नहीं मिली, आज नाकामी ये है कि जहन्नुम है। आज की कामयाबी ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े अफसर बन गए, बड़े ताजर बन गए। आज की कामयाबी ये है कि अल्लाह तुझसे राज़ी होकर तुझे जन्नत देने वाला है। ये छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हम आज़ाद सुनो, आपको अजीब बात सुनो, आपको अजीब लगेगी। हमारी आज़ादी मौत पे शुरू हो, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू। जब अल्लाह राज़ी हो के मौत दे तो आज तुम आज़ाद हो। छुट्टी